کہف آیت نمبر 66۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جا کر سلام کیا، سلام کا انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس وہ علم ہے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر دونوں پیغمبر، دونوں نبی عالم الغیب ہوتے، یہ پوچھنا پاچھنا نہ پڑتا۔ تو علم غیب خاصہ خدا ہے، بس صرف اللہ کو معلوم، اور کسی کو معلوم نہیں۔ غیب کی خبریں، اطلاع علی الغیب، وہ بہت کچھ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھی عطا کیا، اولیاء اللہ کو بھی عطا کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کے بعد اب درخواست کی، قال لہ موسیٰ، فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تابعداری کر سکتا ہوں اس کی کہ تو مجھے سکھلا دے جو تجھے اللہ نے رہنمائی سکھلائی ہے؟ آپ مجھے پڑھا دیں، کہ مدرسے میں مجھے داخلہ دے دیں۔ یہ مدرسے کی شکلیں جو اب ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے۔ بس کسی کے پاس چلے گئے، وہاں رہے، پڑھتے رہے، کھانے پینے کا انتظام بھی اپنا، جو شکل بھی بنے۔ کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ وقت کا پیغمبر ہے، اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ نے دلالت کر دی کہ ایک بڑا عالم ہے، ان کے پاس جاؤ، تو چلے گئے۔ ظاہری علوم انہی کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کو یہ بھی علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی ہیں، اور ان کے پاس علم بھی ہے۔ فرمایا جو تمہارے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ وہ علم ظاہری تھا، ان کے پاس علم لدنی تھا۔ ایسے ہوتا تو ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ پڑا ہے۔ تشریف لے گئے، جا کر کہا کہ جی میں آپ کے پاس کچھ عرصہ ٹھہروں گا۔ میں نے کہا بابا جی ٹھہر جاؤ۔ کئی دن وہاں ٹھہرے، وہ کہیں جانے لگے تو انہوں نے کہا بابا جی کمرے میں رہو، لیکن کتابوں کا خیال کرنا۔ وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو کتابیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کتابیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے دریا میں ڈال دی۔ کہنے لگے بابا جی آپ کو کیا پتا کہ ان کتابوں میں کیا علم ہوتا ہے؟ تھوڑا سا غصہ بھی ہوئے، تو فرمایا گھبراؤ نہیں بھائی، آ جاؤ۔ تو وہ دریا میں چلے گئے، کتابیں نکال کے دیتے گئے، وہ پانی میں تر بھی نہیں ہوئی تھی۔
تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ہمارے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کتابوں میں تو یہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہے جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اب ٹھوکر لگی کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ تو کہا اچھا جی پھر مجھے بھی چلاؤ اس راہ پہ۔ تو اس کے بعد چلایا تو پھر علامہ روم بنے، پھر مثنوی شریف لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے، تو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، دونوں باتیں اپنی جگہ۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اب بھی حیات ہیں، کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسرے دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تھے، جو حضرت صدیق اکبر سے تعزیت کی۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اس وقت جو بھی دھرتی پر موجود ہیں 100 سال بعد تک نہیں رہیں گے، تو اس میں خضر علیہ السلام بھی آ گئے۔ ان کی تعویل یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ تو پانی میں رہتے ہیں، فضا میں رہتے ہیں، زمین پر تو نہیں ہوتے۔ بحال یہ کہ اپنی جگہ کہ موجود ہیں تو ہیں، وفات پا گئے تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ پتہ تھا کہ صاحب شریعت آدمی ہے، جو چیزیں میں اللہ کے حکم سے آ جائیں گی پیش کروں گا یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، صاحب کتاب تھے۔ خضر علیہ السلام، یہ بھی یاد رکھنا کہ خضر ایک لقب ہے، نام ان کا بلیہ تھا، والد کا نام ملکان تھا۔ خضر تو ایک لقب ہے کہ جہاں قدم رکھتے تھے بیٹھتے تھے سبزہ اگ جاتا تھا، جہاں تشریف فرما ہوتے تھے دائیں دائیں سارا سبزہ ہو جاتا تھا، تو تب خضر ان کا نام پڑ گیا، وہ لقب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں ہو سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، فرمایا کیسے تو صبر کرے علامہ اس چیز پر جس خبر کا تجھے احاطہ ہی نہیں، جو علم تیرے پاس ہے نہیں وہ پیش ہوگا، پھر آپ کیسے صبر کریں گے؟ قال ستجدنی، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طالب علم آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں تو مدارس والوں کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ شرائط کی پابندی کرے گا تو مدرسے میں رہے گا، نہیں کرے گا تو مدرسہ اس کا خارجہ کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہی باتیں چل رہی کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے، ہمارے شرائط ہیں۔ جس علم کا تجھے پتہ بھی نہیں ہے تو کیسے صبر کرے گا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ، فرمایا میں ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا، یہ وعدہ ہے کہ میں شرائط کی پابندی کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے امر کی نافرمانی نہیں کروں گا، قوانین کی پابندی کروں گا۔ ایک کہے قوانین کی پابندی بھی نہ کروں اور میں یہاں بھی رہوں، یہ تو مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ادارہ بھی ہو، مدرسہ ہو، سکول ہو، کوئی مل ہو، کوئی بھی ہو، اس ادارے کے قوانین کی پابندی کریں گے تب تو رہ سکیں، نہیں تو نہیں رہ سکتے۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کیے بغیر پھر آرام سے دندناتے رہیں گے؟ دیر سے صحیح لیکن آخر خارجہ ہوگا، دنیا میں بھی نہیں رہ سکیں گے، نکال دیا جائے۔ قال فإن اتبعتنی، فرمایا اگر تم میری اتباع کرے تو فلا تسألنی،
مجھ سے نہ پوچھنا کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں خود وہ تجھ کو ذکر کر دوں۔ پتہ تھا کہ یہ سوال تو کرے گا، میں سوال نہیں کرنا، خاموش رہو، میں خود بتاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ خاموش رہنے سے عقدے مسائل حل ہو جاتے۔ میں نے واقعہ پڑھا ہے، مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، معارف الحدیث کے نام سے ایک حدیث کی کتاب بھی ہے ان کی، اور بھی بہت ساری، بڑے علمی آدمی تھے۔ ان کو تبلیغی جماعت پر نہ کچھ سوالات تھے، تو تشریف لے گئے، کہتے پتہ چلا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے ہاں گیا، تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ بس آخری سانسوں میں ہیں بیچارے۔ اس حالت میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ عشرہ لگائیں گے، جماعت میں عشرہ لگائیں گے؟ فرماتے ہیں مجھے اعتراضات تو بہت تھے، میں نے کہا ابھی نہیں تو گھنٹے بعد چلے جائیں گے دنیا سے، کیا عشرہ لگوائیں گے مجھ سے؟ تو میں نے کہا ٹھیک حضرت جی انشاءاللہ۔ تو فرمایا انشاءاللہ جب میں بریلی آؤں گا نا، یہ بریلی میں رہتے تھے مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بریلی میں رہتے تھے، فرمایا جب میں بریلی میں آؤں گا پھر آپ عشرہ لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جی۔ کہتے اللہ کا کرنا ہوا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، جماعت لے کے بریلی پہنچے۔ جیسے وہاں تشریف لائے تو فرمایا مولانا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عشرہ لگاؤں گا، تو عشرہ لگاؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ تو کیا تھا، اتنا بڑے عالم تھے میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی شرط مولانا نے یہ رکھی کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ عشرہ لگاؤ، لیکن سوال کوئی نہیں کرنا۔ 10 دنوں کے بعد جتنا سوالات آپ کے ہوں گے میں جواب دوں گا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کو اعتراضات ہیں۔ فرمایا میں نے عشرہ لگایا، 10 دنوں کے بعد ایک سوال بھی ذہن میں نہیں تھا، سب حل ہو گئے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا وہ قریب رہنے سے حل ہوتے ہیں۔ یہ شکوہ ہے، یہ شکوہ ہے، ساتھ رہیں گے تو پتہ ہے کہ وہ شکوہ ہی نہیں، تو ان کے ساتھ رہے۔ تو فرمایا تم رہو لیکن سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے۔ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود اس کو بیان کر دوں۔ ایک بات یہ بھی ہے، ایک ہے ظاہری علوم، کسی کے پاس پڑھے جائیں نا، تو وہ یہی ہے کہ طالب علم پوچھے گا، استاد بتائے گا، علم بڑھے گا۔ جو سوال بھی دل دماغ میں کھٹکے فوراً پوچھے۔ ایک ہے دوسری تصوف والی لائن، وہاں یہی ہے کہ خاموشی، پوچھنا نہیں، حضرت جی یہ کیوں ہوا، حضرت جی یہ کیوں ہوا، شیخ یہ کیوں ہوا، نہ، وہاں خاموشی سے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ وہاں پوچھنا نہیں، اتباع چاہیے، یہاں ہر بات پوچھے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، ان سے کہا فن تلقا، پھر اس کے بعد چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا، حتیٰ کہ سوار ہوئے کشتی میں۔ یہ تشریف لے جا رہے تھے جزیرہ اندلس، قرطبہ شہر تھا، وہاں جانا چاہ رہے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی اس کنارے میں جانی تھی، شہر اس طرف تھا۔ جیسے کنارے پہنچے تو کشتی والوں نے پہچان لیا کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آ جاؤ جی آ جاؤ۔ مرد عورتیں بلکہ جانور تک کشتی میں شریک تھے، سوار تھے۔ ان کے لیے جگہ بنائی، ان کو سوار بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہ کرایہ بھی نہیں لیں گے، نیک آدمی ہیں، عبد صالح، نیک آدمی ایسے کرایہ نہیں لیں گے۔ سوار کر لیا، کشتی چلی۔ جب کنارے لگنے کو تھی تو اس سے پہلے ہی خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پٹا نکال دی،
اور نکالا بھی وہاں سے جہاں سے پانی آ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت جی انہوں نے سوار بھی کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور اس کے بعد ان کا تو نے نقصان کر دیا، کشتی کو پھاڑ دیا۔ یہ علم لدنی تھا، ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، پتہ تھا کہ کشتی جائے گی کنارے، کہ ظالم بادشاہ ہے وہ دیکھے گا تو کشتی اچھی ہے چھین لے گا۔ کشتی تھی کہ 2 کام کے تھے، باقی معذور تھے بھائی بہنیں، کہ 2 ہی کماتے تھے بیچارے، کہ بھئی کشتی اگر عیبدار بنا دیں گے وہ نہیں لے گا۔ اور یہاں کیا کیا کہ پھٹا نکال دیا، ہاتھ ہی پھیر دیا، شیشہ لگ گیا، پانی وانی کوئی نہیں آیا۔ لیکن خضر علیہ السلام کو جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا جی وہ زیادتی کیا آپ نے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس کا ذکر ہے فَانْطَلَقَا چلے حتیٰ اِذَا رَكِبَا، تاکہ سوار ہوئے فی السفینہ، خرقہا اس کو پھاڑ ڈالا، قال اخرقتہا آپ نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا تاکہ وہاں والوں کو آپ ہلاک کر دیں، لقد جئت شیئا امرا آپ آئے ہیں کہ عجیب بات کو، حیران کن بات کو آئے ہیں۔ قال الم اقل لک، 1-2 موقع ہوتے ہیں استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، نہیں سمجھے تو پھر ہوتی ہے علیحدگی۔ قال الم اقل لک فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں صبر کر سکتا میرے ساتھ؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت فرمایا آپ مجھے نہ پکڑیں اس چیز پر جس سے میں بھول گیا ہوں، مجھے وہ شرائط یاد نہیں رہی کہ بولنا نہیں ہے۔ ولا ترہقنی اور مجھے سختی نہ کر من امری عسرا ایسے میرے معاملے میں سختی کہ ذرا مجھے معذرت کریے، میری معذرت قبول کر لیجئے، اب تو مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔